بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 13 رجب المرجب ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس حساب سے آج 13 رجب المرجب ہے۔ اور 13 رجب المرجب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور یہ دونوں بزرگ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور کی پرورش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بلکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے اسلام لانے کی توفیق نصیب ہوئی، یعنی بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 13 سال تھی، اور بعض روایات کے مطابق 12 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں تربیت پائی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ ہم یہاں طوالت کے خوف سے ان میں سے کچھ فضائل کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے آدمی تھے، بہادر تھے، ایک سپہ سالار تھے، آپ پہ یہ فیصلہ تھوڑا شاپ گزرا، اور اس کا اظہار آپ نے یوں کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ جا رہے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبی بعدی۔ وہ داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے اسی درجے میں بنو جس درجے میں ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہی حیثیت آپ کی ہو میرے لیے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور چونکہ حضرت ہارون نبی تھے تو آپ نبی تو نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کا میرا تعلق اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہیں بھی جاتے، جیسے کہ آتا ہے کوہ طور پہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنایا، تو حضور نے آپ کو تسلی دی کہ میں آپ کو یہاں آپ کے مرتبے کی وجہ سے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک مشہور روایت ہے جو ہم سنتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس کا پس منظر یوں ہے، پس منظر اس کا کچھ یوں ہے کہ 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا، اور حجۃ الوداع کے لیے جب آپ مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ وصول کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے حج کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4 دن بعد یمن سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور کے ساتھ مل گئے۔ یمن کے سفر کے دوران حضرت علی کے ساتھ ان کے کچھ ساتھیوں کا، رفقا کا تھوڑا اختلاف ہوا بعض باتوں میں، اور یہ ہوتا ہے، انسانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو مکہ مکرمہ آنے کے بعد ان لوگوں نے حضور کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایت آمیز لہجے میں بات کی، جو حضور پر بہت ناگوار گزری۔ اس موقع پر حضور نے ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، خبردار، جس کا میں محبوب ہوں، دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ یعنی آپ نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، مولا سمجھتا ہے، اس کو چاہیے کہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے، اس سے محبت کرے۔ بلکہ اسی روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں حضور نے حضرت علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور حضرت علی سے بغض اور نفرت کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ غزوہ خیبر میں 2 دن تک مسلمانوں نے یہودیوں کے ایک قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی، 2 دن تک کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اور دوسرے دن شام کو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں تھما دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بات سننے کے بعد حضور نے پیشن گوئی بھی فرمائی کہ اس شخص کے ہاتھ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اب یہ بات سننے کے بعد تمام مسلمان یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے اور کل جھنڈا حضور ہمارے ہاتھ میں دے دے، کیونکہ جن کے ہاتھ میں حضور جھنڈا کل دیں گے ان کے بارے میں حضور یہ فرما چکے ہیں کہ اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات تھی، تو سب کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ اگلے دن سب اسی تمنا کو اپنے دل میں لیے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، اور ہر ایک کا دل مچل رہا تھا کہ قرعہ فال میرے نام نکلے گا۔
اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کا مسئلہ حضرت علی نے بیان فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اسی وقت آپ کو شفا مل گئی، آپ کی آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا اور آپ کو کچھ ہدایات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے یہودیوں کا وہ مضبوط ترین قلعہ بھی فتح ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ سے بغض ادنا درجے کا بغض بھی نفاق کی علامت ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔